ایکٹیو ہو گئے، فوراً اس کے شناختی کارڈ کی وہ آ گئی، نمبر آ گیا کہ یہ بندہ ہے، اس نے یہ کچھ کیا ہے، ادارے ایکٹیو ہو گئے اور گھنٹے کے اندر اندر نہ صرف اس کو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ مقابلے میں مارا گیا، لیکن ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پکڑا گیا، موبائل لیے گئے، بیانات لیے گئے، گھنٹے میں اس کا پکڑا جانا خوشائند ہے، فوراً ایکٹیو ہو گئے، وہ بھی اس دارالحکومت میں جہاں پہ انسرجنسی بھی ہے، جہاں پہ حالات بہت خراب ہیں، دوست دشمن کا پتہ نہیں ہے، وہاں پہ اداروں کا ایکٹیو ہونا اور گھنٹے میں ایک ایسے بندے کو پکڑنا جو مینٹلی ریڈی تھا اور اس پس ذہنیت کا آدمی تھا. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایسا کوئی پرائیویٹ کمپنی کا بھی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرائیویٹ کمپنی کا وہ تھا، یہ بڑا مشہور تھا شاجی کے نام سے مبینہ طور پر جو ذرائع وہاں بتاتے ہیں. ہم آج تک ہم کہتے تو ہیں قبائلی نظام میں خواتین کی بڑی عزت ہے، عورتوں کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے، وہ آ جائیں تو خون معاف ہو جاتے ہیں. ہم کتنی عزت دیتے ہیں، ہم کتنا ان پہ انویسٹ کرتے ہیں، ہم کتنا ان کو پڑھاتے لکھاتے ہیں، وہ ہم سب اپنے گریبانوں میں جا کے تو ہم لوگوں کو معلوم ہو جائے گا. کچھ لوگوں کو جب تک انجام تک نہیں پہنچایا جائے گا، انفارچونیٹلی یہ چیزیں ہوتی رہیں گی. اور بلوچستان میں یہ بات کوئی نئی نہیں ہے. پچھلی حکومت میں باپ پارٹی کی ایک ایم پی اے تھی، اس نے کہا، اس وقت یہ بلوچستان یونیورسٹی والا واقعہ ہوا تھا کہ آپ یہ تو اسٹوڈنٹ کی آپ بات کر رہے ہو، ہم پولیٹیشین ہیں، ہمیں بھی مختلف قسم کے ہراسمنٹ سے برداشت کرنا پڑتی ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ ابھی ایک سپریم کورٹ کے وکیل صاحب تھے، ان کے فرزند پر بھی فائرنگ ہوئی، تو وہ بھی یہاں سے ایمبولینس کے تھرو آغا خان شفٹ ہوئے، اس کا بھی سرکاری علاج چل رہا ہے. چلے خدا کرے ہر ایک کو، لیکن ساتھ میں اس غریب کا بھی سوچو جو بیچارہ کچھ افورڈ نہیں کر سکتا، جس کے پاس کوئٹہ تک آنے کا کرایہ نہیں ہے. اس غریب کے لیے بھی امید کریں گے یہ ایمبولینس کبھی ایکٹیو ہوگی اور دکھے گی کہ یہ واقعی پیپلز ایمبولینس ہے. یہاں پہ کتابوں کی دکانیں تھی، ختم ہو گئی. آج آپ کوئی کتاب ڈھونڈنے نکلو کہ یار یہ جدید کتاب آئی ہے، نئی کتاب آئی ہے، بڑی جو ہے نا بیسٹ سیلنگ بک ہے، بڑی اعلیٰ بک ہے، وہ نہیں ملے گی. یہاں آپ جدید اسلحے کا پتہ کرو گے، وہ ایک سے بڑھ کے ایک، دنیا کا کہیں بھی وہ بنا ہوگا وہ آپ کو کوئٹہ میں ایزیلی مل جاتا ہے. اس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں، اس میں آپ اتنے حیرت ورطہ میں مبتلا ہو رہے ہیں کہ یہ تیزاب کہاں سے آیا، تیزاب چیز ہی کیا، ان کے سامنے کچھ نہیں ہے. یہاں راکٹ لانچر لے کے شہر میں لوگ گھوم رہے ہیں. حالت تو یہاں تک آ گئی ہے، دوسرے ملکوں کی فورس یہاں آ کے جنگیں لڑ رہی ہے. یار کس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں؟ یہ یاد رکھیں، اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرنا. یہ چیز اگر ایکسیپٹ ہو گئی نا، آپ کی ہر چیز پھر وہ ہو جائے گی. قانون سازی پہ آپ اس کو 1 گھنٹے میں پھانسی پر لے جاؤ، اتنی آپ سخت قانون سازی کرو. لیکن اگر کوئی ادارہ اپنے اس میں مبینہ مقابلے میں وہ کر لے تو یہ اس کے محرکات اور اس کے جو نتائج ہوں گے یہ بہت تکلیف دہ ہوں گے. لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے اوورال سوسائٹی کو کہ ایک دفعہ بیٹھ بھی گئے ہیں، جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ یہ عہد کرتے ہیں کہ ہماری دشمنی ختم ہے، ہم کچھ نہیں کریں گے. اس کے باوجود یہ کچھ ہوتا ہے تو اس پر سوسائٹی اپنا کردار ادا کرے، جنہوں نے یہ مصلحت کرائی تھی. اور یہ دکھ کی بات ہے، انفارچونیٹلی ہمیں دیکھنا ہوگا ہماری سوسائٹی میں آج تک ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا کہ بھائی کوئی پسند کی شادی کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مجھے کہتے ہیں مقبول احمد. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نعرہ حق. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ انفارچونیٹلی بلوچستان میں 1-2 افسوسناک واقعات ہوئے ہیں. ان پہ سب سے پہلی خبر کہ سول ہاسپٹل میں جو ڈاکٹر تھیں ان پر وہاں کے ایک پرائیویٹ کمپنی کے ایک ملازم جو وہاں پہ لفٹ آپریٹر تھے، ان کی جانب سے ان پر تیزاب پھینکا گیا. اور یہ یقیناً بہت افسوسناک واقعہ تھا. اور یہ تیزاب گردی کا جو واقعہ ہے
یہ کسی کو مار دینے سے بھی زیادہ بڑا ظلم ہے، دکھ ہے، اور ابھی تک لوگ بہت زیادہ یقیناً اس پر افسوس کا اظہار بھی کر رہے ہیں، گو کہ اس کو مار دیا گیا جو ملزم تھا اس چیز کا، لیکن ابھی تک بہت سارے سوالات اس پر اٹھ رہے ہیں، اور ینگ ڈاکٹر کی جانب سے وہاں پہ جو سرکاری ہسپتال ہے وہاں پہ او پی ڈیز انہوں نے بند کی ہوئی ہیں، اور پھر دھرنا دیا ہوا ہے کہ آپ ہماری سیکیورٹی کا مسئلہ حل کریں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس پر سب سے پہلے اس پہ بات کرتے ہیں کہ کوئٹہ کے سب سے پرانے اور بڑے ہسپتال، بلوچستان کے بڑے ہاسپٹل جو ہیں سول ہاسپٹل، اب اس میں کیا ہوا کہ ایک لفٹ آپریٹر تھا، اس نے ڈاکٹر پہ تیزاب پھینکا اور پھر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن گھنٹوں میں نہ صرف پکڑا گیا بلکہ مبینہ طور پر مار دیا گیا، لیکن آزاد ذرائع کچھ اور بتاتے ہیں۔ اب تھوڑا سا ہم بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں کہ یہ ہوتا کیوں ہے، مطلب کوئی ایسیڈ اٹیک کیوں کرے گا، یہ مینٹیلٹی اس شخص کی کیا ہوگی، مطلب تیزاب پھینکنا کسی کو، وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ کیفیت ہوتی ہے کہ کوئی شخص جب کہے کہ اس کیفیت سے مرنا بہتر ہے تو اندازہ لگا لیں وہ کیا صورتحال ہوگی، تو یہ وہ کیفیت ہوتی ہے، اور یہ ابھی کا نہیں ہے، یہ انفارچونیٹلی ہماری جو سو کالڈ بڑی مردانگی اور بڑی سویلائز سوسائٹی جو ہم کہتے ہیں، یہ جنوبی ایشیا میں آپ کو زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے، اور زیادہ ہے، جن میں آپ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ابھی سے ہیں، یہ کئی دہائیوں سے چلا آ رہا ہے یہ سلسلہ، اور یہ افسوسناک ہے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار زیغم خان صاحب کو میں سن رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ میں جب اپنی صحافت کا کام لکھنا شروع کیا تو میں 91 یا 2 کی وہ ہے کہ ایک ایسا واقعہ ہوا تھا تو میں اس پہ رپورٹ کر رہا تھا، تو میں ایک ڈاکٹر صاحبہ کے پاس کیا کہ میں اس پر رپورٹ کر رہا ہوں، اس نے کہا واہ آپ اس پر کر رہے ہو، یہ کوئی پہلا واقعہ ہے، ایسے تو کئی آ رہے ہیں، مطلب یہ 70s 80s سے یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں۔ اب اس کی وجوہات کیا ہے کہ کوئی آپ کو شادی سے انکار کر دیتا ہے کہ بھائی میں نے آپ سے نہیں کرنی، یا میں کمفرٹیبل نہیں ہوں، یا جائیداد کا کوئی ایشو ہوتا ہے، یا کوئی اور دشمنی نکالی جاتی ہے، تو یہ چیز ہوتی ہے۔ اب یہ چیز اس وقت سے چل رہی تھی 70s 80s سے، لیکن اس کا قانون بنتا ہے پیپلز پارٹی کی حکومت میں 2011 میں۔ تو زیغم صاحب بتاتے ہیں کہ 91 یا 2 میں ہم نے یہ کیا، تو 2011 میں بھی اس وقت کی جو وہ ڈاکٹر تھیں وہ پھر MNA بنی، پھر انہی کی مرہون منت یہ جو ایکٹ تھا یہ بنا، اور پھر آج کچھ نہ کچھ ہے، لیکن سزائیں کتنوں کو ہوئی ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ بھائی اگر کوئی وہ بیچ رہا ہوگا 1 سال سزا ہے، اتنے لاکھ جرمانہ ہے، اور کوئی یہ کرے گا تو اس کو پھینکے گا 14 سال غالباً اس کی سزا ہے زیادہ سے زیادہ، مطلب ابھی تک اس کی کوئی وہ نہیں ہے کہ بھائی کوئی پھانسی لٹکائی جائے، کوئی سخت سزا دی جائے، مزید اس کو سخت کرنے کی ضرورت ہے۔ گوس کہ اس ملزم کو انجام تک پہنچایا گیا، لوگ بڑا اس کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں کہ بھائی فوری انصاف کیا گیا۔ اس پر وہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ 2-3 چیزیں کھل کر آئی ہیں۔ ایک تو یہ افسوسناک واقعہ ہوا، لوگ فوراً ایکٹیو ہو گئے، فوراً اس کے شناختی کارڈ کی وہ آ گئی، نمبر آ گیا کہ یہ بندہ ہے، اس نے یہ کچھ کیا ہے، ادارے ایکٹیو ہو گئے، اور گھنٹے کے اندر اندر نہ صرف اس کو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ مقابلے میں مارا گیا، لیکن ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پکڑا گیا، موبائل لیے گئے، بیانات لیے گئے، گھنٹے میں اس کا پکڑا جانا خوشائند ہے، فوراً ایکٹیو ہو گئے، وہ بھی اس دارالحکومت میں جہاں پہ انسرجنسی بھی ہے، جہاں پہ حالات بہت خراب ہیں، دوست دشمن کا پتہ نہیں ہے، وہاں پہ اداروں کا ایکٹیو ہونا اور گھنٹے میں
ایک ایسے بندے کو پکڑنا جو مینٹلی ریڈی تھا اور اس پس ذہنیت کا آدمی تھا. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایسا کوئی پرائیویٹ کمپنی کا بھی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرائیویٹ کمپنی کا وہ تھا، یہ بڑا مشہور تھا شاجی کے نام سے مبینہ طور پر جو ذرائع وہاں بتاتے ہیں. اس کا بڑے یہاں پہ جو بڑے بڑے لوگ یہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا تھا. ٹھیک ہے، وہ ایسا نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ظاہری بات ہے، آپ ایک جگہ کام کرتے ہو کوئی بھی ہو، لیکن کسی کو کیا پتہ ہے یہ ایسا ایکٹ کرے گا. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں باقی جو یہ کہہ رہے ہیں وہ بہت ساری چیزیں اداروں کو بھی چھپانا پڑتی ہیں، پرائیویسی بھی رکھنا پڑتی ہے، بہت کچھ ہے، ایسا نہیں ہے. تو ہر چیز کو اتنا ہی وہ کرنا ہے جتنا ضروری ہے. اب وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی اس کے حصے میں کوئی زیادہ پیسے آ گئے یا کوئی الگ انہوں نے اپنا وہ کوئی چیز بیچی ہوگی یا انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں تقسیم کی ہوگی گھر والوں نے، تو اس کے پاس اب پیسہ آ گیا. اب ایک لفٹ آپریٹر کے پاس اگر پیسہ آ جاتا ہے تو ظاہری بات ہے وہ خواب بھی بڑے بڑے دیکھتا ہے. تو پھر وہ سمجھتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اقتدار اور پیسہ جب آتا ہے نا تو بہت کم لوگوں کو راس آتا ہے. اس لیے لوگ پھر اوقات سے باہر نکل کے بہت کچھ کرتے ہیں. یہ صرف اس بندے تک محدود نہیں ہے، یہاں بہت سیاسی لوگ اور بیوروکریٹ ایسے ہیں جن کو تھوڑی اوقات سے بڑی پوزیشن ملی ہوئی ہے، وہ کنٹرول میں نہیں آ رہے، وہ ہر حد پر کراس کر رہے ہیں. تو ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے اس چیز کو ہضم کرنا. تو جب وہ یہ ایکٹ کرنے جا رہا تھا، یہ گھنونا جرم کرنے جا رہا تھا، تو مینٹلی ریڈی تھا. وہ کہہ رہے تھے اس نے مینٹلی پریپیئر تھا. تو ظاہری بات ہے اس نے طریقے بھی سوچے ہوں گے میں نے کیسے نکلنا ہے، کہاں سے نکلنا ہے، کیا ہے. لیکن اس کے باوجود ادارے حرکت میں آئے اور اس تک پہنچ گئے. اس کے ساتھ ساتھ اور بات، آج کے دور میں آپ کی اتنے فنگر پرنٹس ہیں، فیس دوسرا چھپنا بہت مشکل ہو چکا ہے آج کی دنیا میں، اس ڈیجیٹل ورلڈ میں. یہ بھی ایک حقیقت ہے. یہاں تک تو بات ہے ٹھیک کہ یہ ہو گیا، پکڑا گیا. تو جس طرح میں نے کہا کہ مبینہ طور پر یہ بتایا جاتا ہے کہ ابھی تو کہہ رہے ہیں موبائل فرینزک کے لیے گیا ہے، مزید وہ ہوگا، لیکن میرے خیال میں بہت ساری معلومات اداروں والوں کے پاس ہیں. تو ایک تصویر بھی چل رہی تھی تو اس میں لگتا یہی ہے کہ یہ ہاتھ میں آیا تھا، بیانات لیے گئے، پھر اس لیے انجام کو پہنچایا گیا کہ اگر اس چیز پر ٹالرنس دکھائی جائے گی یا یہ آئے گا، یہ کچھ عرصے بعد چھوٹ جائے گا. یا درمیان میں آپ کو پتہ ہے قبائلی سسٹم ہے، میڑ مر کا ہے، تو آپ کو پتہ ہے یہاں پہ بڑی چیزیں ایسے ہی وہ ہوتی ہیں. اس وجہ سے بھی بہت سارے مجرم جو ہے نا وہ تختہ دار تک نہیں پہنچتے. تو کہا گیا کہ اگر اس چیز کو ٹولریٹ کیا جائے گا تو یہ تو بہت برا ٹرینڈ ہے، یہ تو بڑا خطرناک ہے. جس طرح آپ دیکھو انفارچونیٹلی بلوچستان میں کل پرسوں بھی ایک یہ کاروکاری والے اس میں یہ جو شروع ہوا پڑا ہے، ماری گئیں کتنی خواتین ایسے ماری جا رہی ہیں. اور یہ دکھ کی بات ہے. ہم آج تک ہم کہتے تو ہیں قبائلی نظام میں خواتین کی بڑی عزت ہے، عورتوں کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے، وہ آ جائیں تو خون معاف ہو جاتے ہیں. ہم کتنی عزت دیتے ہیں، ہم کتنا ان پہ انویسٹ کرتے ہیں، ہم کتنا ان کو پڑھاتے لکھاتے ہیں. وہ ہم سب اپنے گریبانوں میں جا کے تو ہم لوگوں کو معلوم ہو جائے گا. ہر ایک سوسائٹی میں دیکھے پتہ چل جاتا ہے. اور یہ چیز بلوچستان میں انفارچونیٹلی، ویسے تو ہراسمنٹ خواتین کی پوری دنیا میں کسی نہ کسی مد میں ہو رہی ہے، لیکن بلوچستان میں تو اس انتہا تک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر سپوز کہ یہ بات چل بھی رہی تھی کہ اگر وہ ڈاکٹر صاحبہ اس، ظاہری بات ہے یہ ایسا تو نہیں ہے کہ ایسے آ گیا اور کر دیا، ظاہری بات ہے یہ ہراسمنٹ تو چل رہی تھی دنوں سے، لیکن وہ گھر والوں کو کیوں نہیں بتاتے یا کیا نہیں کرتے. وہاں پہ اگر کوئی گھر والی، ایک تو پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ کہے کہ بھائی ایسے ہراسمنٹ ہو رہی ہے، کوئی تنگ کر رہا ہے یا غیر ضروری کوئی پیچھا کر رہا ہے، تو گھر والے کیا کہتے ہیں کہ بھائی کیا ضرورت ہے، بیٹھ جاؤ. کتنی ہماری ایسی ڈاکٹرز ہیں اعلیٰ کوالیفائڈ دوسری خواتین ہیں جو پڑھی لکھی ہیں لیکن گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں. کیونکہ گھر والے کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، بیٹھ جاؤ گھر میں. تو اس کی وہ ساری تعلیم گئی. ٹھیک ہے، اور پہلے کتنی ایجوکیشن ہے اور پھر اعلیٰ ایجوکیشن اور پھر میڈیکل کی ہے، وہ آپ لوگ بخوبی کمپیریزن کر سکتے ہیں اور آپ لوگوں کو معلوم ہوگا.
ایک وجہ یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ یہاں پہ نظام ایسا ہے کہ اس چیز پہ نو کمپرومائز ہے. اگر وہ ایسا وہ کرے کہ فلاں تنگ کر رہا ہے تو پتہ ہے کہ گھر والوں کی یہ چیز تو انیکسیپٹیبل ہے. کہیں زیادہ سخت ایکشن اس کے خلاف نہ لیا جائے تو وہ بیچاری ہر صورت میں نا برداشت کرتی ہے. اور ہر صورت میں جو ہے نا یہاں کی خاتون مطلب ادھر سے اگر وہ کرتی ہے بھی تو جاتی ہے, دوسرے سے وہ کرتی ہے بھی تو اس کا نظرہ بھی اس پہ گزرنا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم کانفیڈنس اس طرح نہیں دیتے. میں دیکھ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحبہ کے جو والدین تھے وہ کافی مجھے تھوڑا سا معقول لوگ لگے ہیں اور کافی بہادر لوگ لگے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ آن کیا ہوا ہے اور وہ کر رہے ہیں کہ بھائی ہم ساتھ ہیں اس کے. شاید اگر ایسا کچھ ہوتا یا وہ بتاتی تو شاید صورتحال یہاں تک نہ پہنچتی, وقتی طور پہ کچھ ایکشن لیا جاتا. لیکن ساتھ میں اگر یہ اپلیکیشن یہ کہہ تو رہے ہیں لیکن اگر اعلیٰ حکام تک جاتی تو کچھ ہوتا. یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا منسٹر ہیں یا وزیر اعلیٰ ہیں یا سیکرٹری صاحب ہیں, کوئی ایسا سیل بنائیں. لیکن یہاں پہ بدقسمتی یہی ہے کہ 2-3 بنے بھی ہوئے ہیں, وہاں پہ کچھ نہیں ہوتا. یا ایک ایم ایس تھے غالباً سبی میں ابھی حالیہ, وہ گئے وہ کچھ کام کر رہے تھے لیکن وہاں کے ایم پی اے موصوف کو اور وہاں کے لوگوں کو کچھ بہتر نہیں آئے, لگے ان پر ہراسمنٹ کے مفت میں وہ کرا دی گئے اور پھر وہ پروف بھی نہیں ہو پائی. تو وہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ بھائی آگ لگے, بھائی مجھے کوئی خدمت نہیں کرنی, کوئی وہ نہیں ہے, میں ڈیوٹی نہیں لینی, بس یہ جو ایلیگیشن ہے یہ مجھ سے ہٹ جائیں, بڑی بات ہے. تو یہ چیز بھی ہے. لیکن اس پر ایک جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اندر سے اس میں اسپیشلی فیمیلز ہوں جو ہیں یہاں پہ اعلیٰ کوالیفائڈ, اس میں پھر آپ بیوروکریسی کی بھی 1-2 وہ لے لو, باقی سیکٹر سے بھی, وومن ڈیولپمنٹ سے بھی لے لو, تاکہ ایک مضبوط ایسا وہ ہو اور ایسے لوگ اس میں ہوں کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی, اور ایسی مضبوط ہوں کہ کوئی اگر کسی کو وہ کر رہا ہوگا, وہ چاہے وزیر اعلیٰ ہو, چاہے مقتدرہ کا ہو, چاہے کسی بھی فیلڈ سے اس کا تعلق ہو, اس کو اکاؤنٹیبل بھی پھر کر سکے. یہ لازمی طور پہ ہر ہاسپٹل میں ہو, یہ ایجوکیشن میں ہو, ہر ڈپارٹمنٹ میں ہو. کچھ لوگوں کو جب تک انجام تک نہیں پہنچایا جائے گا, انفارچونیٹلی یہ چیزیں ہوتی رہیں گی. اور بلوچستان میں یہ بات کوئی نئی نہیں ہے. پچھلی حکومت میں باپ پارٹی کی ایک ایم پی اے تھی, اس نے کہا, اس وقت یہ بلوچستان یونیورسٹی والا واقعہ ہوا تھا کہ آپ یہ تو اسٹوڈنٹ کی آپ بات کر رہے ہو, ہم پولیٹیشین ہیں, ہمیں بھی مختلف قسم کے ہراسمنٹ سے برداشت کرنا پڑتی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہاں پہ انفارچونیٹلی ہم کہتے تو ہیں, ہم نے آج تک خاتون کو جینڈر وہ جتنے بھی قابل ہو, جتنے بھی کمپیٹنٹ ہو, جتنے بھی بڑی اس کی اچیومنٹ ہوں, ہم اس کو جو ہے نا جینڈر میں ہی دیکھتے ہیں, اس کی قابلیت میں نہیں دیکھتے, اس کی خدمات کو نہیں دیکھتے. یہ فیکٹ ہے اور یہ دکھ والی بات ہے. سیاستدان کو بھی گزرنا پڑتا ہے, یہاں کی بیوروکریٹ کو بھی گزرنا پڑتا ہے, یہاں کی مطلب الغرض جس بھی شعبے ہے زندگی سے ان کا تعلق ہے, ہراسمنٹ اس سو کالڈ آئیڈیل ٹرائبل سوسائٹی میں وہ گزر رہی ہیں. اور یہ پورے ملک میں ہے. لیکن یہاں پہ میں کہہ نہیں رہا کہ یہاں پہ انتہا ہے دونوں سائڈوں کی, کہ وہ گھر بتائے بھی ایشو جو اس کے خلاف, وہ کرے بھی تو ایشو. تو کہاں جائے, اس چیز کو ایزی کیسے کیا جائے. اس واقعے کے بعد یہ ہوا کہ حکومت حرکت میں آئی اور یہ چیزیں کہی جا رہی تھیں کہ بھائی کہ ہسپتالوں پہ اتنے اربوں روپے لگے, ان کے پاس یہ سہولت نہیں ہے کہ یہ اپنے ہی ڈاکٹر کا علاج کر سکیں. تو ہم نے بھی یہ سوالات اٹھائے کہ بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو فوراً یہاں سے آریہ کیوں شفٹ کیا گیا, پھر آریہ سے آغا خان کیوں شفٹ کیا گیا. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ایسا نہیں ہے, یہ جب واقعہ ہوا اس کو واش, کہیں بھی کہتے ہیں تیزاب لگے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کو واش کرو, یہ نہیں کہ فوراً کوئی چیز لگا دو. اس کو واش یہاں پہ کیا گیا. پھر انہوں نے کہا کہ کوئی افسوسناک واقعہ نہ ہو جائے سانیہ 8 اگست ٹائپ کا, کیونکہ ڈاکٹرز جمع ہو رہے تھے, تو احتیاطاً اس کو یہاں سے آریہ شفٹ کیا گیا. پھر آریہ سے کراچی شفٹ کیا گیا آغا خان. یہ حکومت والے کا جو بیانیہ ہے یا جو
وہ ہیں کہ بھائی نہیں اس کو واش یہاں پہ کیا گیا، اس کے بعد یہاں سے شفٹ کیا گیا احتیاطاً، اور کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا وارڈ ایکٹیو نہیں ہے. نوشکی والا یا لکپاس والا جو وہ ہوا، بہت سارے لوگوں کا یہاں پہ علاج ہوا اور وہ یہاں سے کافی حد تک بحال ہو کے گئے بھی. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو اور مزید اس کو امپاور کرے. یہ ایسا واقعات، اور آپ دیکھتے ہو سردیوں میں تو اکثر یہ گیس کے وجہ سے کتنے ایشوز ہوتے ہیں، اور یہ بہت گندی موت ہے، اور یہ 40% سے اوپر ہو بندے کا بچنا ویسے ہی بہت مشکل ہوتا ہے. تو امپاور کریں. اتنے اربوں خرچ ہو رہے ہیں تو پتہ چلنا چاہیے کیا ہمارا ہر وہ آغا خان میں جا کے ہی ٹھیک ہوگا؟ جو بیچارہ غریب ہے، اس جو آغا خان تک نہیں جا سکتا، اس کا کیا قصور ہے؟ تو اس غریب کا ہم نے سوچنا ہے کہ جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ ابھی ایک سپریم کورٹ کے وکیل صاحب تھے، ان کے فرزند پر بھی فائرنگ ہوئی، تو وہ بھی یہاں سے ایمبولنس کے تھرو آغا خان شفٹ ہوئے. اس کا بھی سرکاری علاج چل رہا ہے. چلے خدا کرے ہر ایک کو، لیکن ساتھ میں اس غریب کا بھی سوچو جو بیچارہ کچھ افورڈ نہیں کر سکتا، جس کے پاس کوئٹہ تک آنے کا کرایہ نہیں ہے. اس غریب کے لیے بھی امید کریں گے یہ ایمبولنس کبھی ایکٹیو ہوگی اور دکھے گی کہ یہ واقعی پیپلز ایمبولنس ہے. ہم کہتے ہیں کہ جو جن کے پاس پیسہ ہے یا وہ ہے حکومت ان کو دے. ہم یہ نہیں کہتے کہ بھائی ان کو بالکل دے، ان کا مفت ٹریٹمنٹ کرائے، لیکن اس غریب کا بھی سوچے. اس واقعے کے بعد پھر سیکریٹری آئے، ڈی آئی جی کوئٹہ آئے، تو ینگ ڈاکٹر والے آ گئے. انہوں نے گالم گلوچ کی، بڑی سخت ہارش لینگویج تھی. یقیناً احتجاج ہونا چاہیے، یونینز ہونی چاہیے، لیکن یونینز ہر چیز کا ایک وہ ہے، سخت سے سخت احتجاج ہو، لیکن کچھ طریقہ کار ہیں، کچھ ضابطے ہیں، ان کو نہیں وہ کرنا چاہیے. ایم ایس کے خلاف ہر قسم کی آپ وہ کریں، احتجاج کریں، لیکن گالیاں دینا، گاڑیاں روکنا، اب مطلب یہی چیز ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحبان تھے، سیکٹری کے خلاف اتنا گالم گلوچ کر رہے تھے. کیا دیکھا ہے کہ یہ پولیس کا ڈی آئی جی ہے، اس کا کوئی ایس پی، ڈی ایس پی، سب انسپیکٹر، ایس ایچ او کر سکتا ہے ان کے خلاف؟ ڈی آئی جی کے خلاف نہیں. اور سول بیوروکریٹ اور پولیس کتنے ایماندار ہیں، کتنے کمپیٹنٹ ہیں، کتنا وہ ہے، وہ آپ لوگوں کو ہم سے بہتر آئیڈیا ہے. لیکن وہاں کچھ نظم و ضبط ہے. یہاں اگر آزادی ہے تو اس آزادی کو ضرور آپ استعمال کریں، لیکن گالم گلوچ، دروازے توڑنا، یہ کوئی شایان شان نہیں ہے. آپ کہتے ہو کہ آپ اتنا پڑھ لکھ کے یہاں تک آ گئے ہو، حکومت اتنی فیسلٹیز دیتی ہے آپ لوگوں کو، اتنا کچھ دیا جاتا ہے، اتنا کچھ خرچ کیا جاتا ہے، بعد میں ہمیں مسیحا ایسے ملے گالم گلوچ والے. عام متاثر تو عام آدمی ہو رہا ہے. چلو او پی ڈیز وقتی طور پہ کہہ رہے ہیں کہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی ہے، وہ اتنے مہنگے ٹیسٹ ہیں، وہ ہیں ٹیسٹ ہیں، باقی چیزیں ہیں، میڈیسن ہے، کہاں پورا ہو سکتا ہے؟ تو عام آدمی بیچارہ در پدر ہو جاتا ہے، اسپیشلی جو پیریفریز سے آتا ہے. تو یہ گزارش ہے کہ مہربانی کریں ڈاکٹر صاحبان، یہ چیزیں دیکھیں کہ کسی چیز کی کمی نہ ہو. آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں، اپنی ڈیوٹی دیں، بعد میں آئیں، بیٹھے رہیں. بالکل ہونا چاہیے، ہر طریقے کی فیسیلیٹیشن ملنی چاہیے، لیکن اس میں کسی اور کا حق مارا جائے تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اور ویسے بھی مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ اگر ہم کہیں بھی سول وہ ہے، اس میں سیکیورٹی باہر سے ہی صحیح رکھی جاتی ہے. اب ایک بندہ اندر ہی کام کر رہا ہو تو کسی کو کیا پتہ ہے کہ یار یہ جو بوتل ہے اس میں کولڈ ڈرنک ہے، تیزاب ہے، کیا ہے. ایک بات کی جا رہی ہے، اس چیز کو ایسا بیان کیا جا رہا ہے. میں تو حیران ہوا کہ بڑی اچھی بات ہے، کاش یہ چیزیں باقی اس پہ بھی آئیں کہ یہ تیزاب کیسے آیا اتنا سستا. ماشاء اللہ. میں نے کہا بھائی پتہ نہیں کون سی دنیا میں یہ صاحبان رہ رہے ہیں. آپ کا سب سے بڑا جناح روڈ سینٹر ہے، یہاں پہ سب سے زیادہ دکانیں کس چیز کی آ گئی ہیں؟ اسلحے کی. ہر قسم کا اسلحہ ہے. یہاں پہ کتابوں کی دکانیں تھی، ختم ہو گئی. آج آپ کوئی کتاب ڈھونڈنے نکلو کہ یار یہ جدید کتاب آئی ہے، نئی کتاب آئی ہے، بڑی جو ہے نا بیسٹ سیلنگ بک ہے، بڑی اعلیٰ بک ہے، وہ نہیں ملے گی یہاں. آپ جدید اسلحے کا پتہ کرو گے، وہ ایک سے بڑھ کے ایک دنیا کا کہیں بھی وہ بنا ہوگا، وہ آپ کو
کوئٹہ میں ایزیلی مل جاتا ہے. اس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں, اس میں آپ اتنے حیرت ورطہ میں مبتلا ہو رہے ہیں کہ یہ تیزاب کہاں سے آیا. تیزاب چیز ہی کیا, ان کے سامنے کچھ نہیں ہے. یہاں راکٹ لانچر لے کے شہر میں لوگ گھوم رہے ہیں. حالت تو یہاں تک آ گئی ہے, دوسرے ملکوں کی فورس یہاں آ کے جنگیں لڑ رہی ہے. یار کس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں؟ کوئی قانون ہے یہاں پہ؟ تو چیزیں ملانے کے لیے سب کو ساتھ ملانا ہوگا. یہ صرف تیزاب تک یا ڈاکٹر تک چیز نہیں ہے, یہ سب تک ہے. ہماری سوسائٹی میں ہر جگہ جو ہے نا مسئلے ہیں, ایسا نہیں ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہاں جس طرح کہتے ہیں بلوچستان میں انسرجنسی چند لوگوں کو سوٹ کرتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مسئلے حل نہ ہوں گے, وہ کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے ہیلتھ میں بھی کچھ ایسے مسئلے کچھ لوگوں کو سوٹ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سسٹم ایسے ہی رہے, ٹھیک نہیں ہونا. تو ایک سوشالوجسٹ وہ کہتا تھا کہ جو سوسائٹی ہے یہ بھی جو ایک باڈی ہے اس کے ہر آرگن کا الگ الگ کام ہے. اگر ایک بھی آرگن اس میں ٹھیک کام نہیں کرتا پورا جسم متاثر ہوتا ہے. تب سپوز کہ اگر ایک ناخن ہے اس میں بھی تکلیف ہو, آپ کا پورا جسم جو ہے نا تکلیف میں ہوتا ہے. اسی طریقے سے چاہے وہ ہیلتھ ہو, ایجوکیشن ہو, سیکیورٹی ہو, وٹ ایور ڈپارٹمنٹ ہو, اگر وہ کوئی ایک کی نااہلی ہوگی, کسی ایک کا وہ ہوگا, وہ سب کو امپیکٹ اوور آل سوسائٹی کو کرے گا. یہ حقیقتیں ہیں. ہم کیا کوئی ہیں یہاں کوئی جزا سزا ہے؟ فارچونیٹلی نہیں ہے. یہ شکر ہے کہ وزیر اعلیٰ ایکٹیو ہو گئے اور پہنچایا, اور پھر گئے وہاں پہ انہوں نے وہ کیا بھی کہ بھائی جو آپ کو ہراس کر رہا تھا اس کو ہم نے پہنچایا ہے. اب چیز یہی ہے کہ ابھی لوگ تو کہہ رہے ہیں, لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ اس میں قانون سازی کی جائے. اس چیز کو بے شک آپ سالوں ٹرائل نہ چلائیں, اس کا 1 دن چلائیں, 2 دن چلائیں, میکسیمم ویک سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن قانون کے تھرو اس کو پھانسی تک لے جائیں. جو شوٹ کرنے والا حساب ہے نا, یہ ابھی CCD کلچر جو پنجاب میں چلا ہوا ہے, یہاں پہ بھی پتہ نہیں چلتا وہ ہو رہے ہیں, یہ بھی ہوا ہے. یہ یاد رکھیں, اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرنا. یہ چیز اگر ایکسیپٹ ہو گئی نا, آپ کی ہر چیز پھر وہ ہو جائے گی. قانون سازی پہ آپ اس کو 1 گھنٹے میں پھانسی پر لے جاؤ, اتنی آپ سخت قانون سازی کرو. لیکن اگر کوئی ادارہ اپنے اس میں مبینہ مقابلے میں وہ کر لے تو یہ اس کے محرکات اور اس کے جو نتائج ہوں گے یہ بہت تکلیف دہ ہوں گے. کیونکہ ہو سکتا ہے جو موجودہ لوگ ہوں ان کی نیت ٹھیک ہو, وہ کلپریٹس کو نشانہ بنا رہے ہوں. کل ایک ایسا آتا ہے جو پیسوں کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو, تو وہ تو کسی کی دشمنی وہ کرنے کے لیے بھی کرے گا, کسی سے پیسے لے کے بھی کرے گا, کہیں ذاتی بغض ہوگا تب بھی نشان ٹارگٹ کرائے گا. تو وہ 2 کام شاید صحیح کرے, 8 کام اس کے دوسرے ہوں گے. تو اس لیے قانون کے تھرو یہ یاد رکھو کہ قانون سے ہٹ کے جو چیز ہوتی ہے اس کو ایکسیپٹ کرو گے, آج خوش ہوگے, کل اس کے نتائج مختلف ہوں گے. قانون کے تھرو گھنٹے میں کہہ رہا ہوں پھانسی لگواؤ, 10 منٹ میں لگوائیں, لیکن یوں شوٹ کرنا, یوں مقابلے میں مبینہ طور پہ مارا جانا, یہ جو بنیاد رکھے گا نا یہ ٹھیک بنیاد نہیں ہوگی. وقتی طور پہ اچھا لگتا ہے لیکن دور رس نتائج اس کے بڑے تکلیف دہ ہوتے ہیں. دوسری بات کہ مزخیل میں ایک صحافی تھے اسرافیل, انہوں نے کورٹ میرج کی تھی, پھر بعد میں ادھر اپنے علاقے کے اس میں پھر فیصلہ بھی ہو گیا, لیکن اس کے باوجود دوسری پارٹی نے چند روز قبل ان کو مار دیا. اور اس سے قبل وہ کہہ بھی رہے تھے کہ مجھ پہ وہ ہوا ہے یا میرے ساتھ ایسے ہو سکتا ہے, مجھے سیکیورٹی دی جائے, یہ ذمہ دار ہوں گے, لیکن نہیں ہوا. ایک تو اسے پتا تھا وہ ویسے ادھر ادھر موو کرتا رہتا تھا, ایک صوبہ دوسرا صوبہ, یہ شہر وہ شہر, لیکن درمیان میں اس نے کوئی ویڈیو بنائی, وہ شاید وہاں کی انتظامیہ یا مقتدرہ کو ٹھیک نہیں لگی, 4 شیڈول میں اس کا نام ڈالا. اس کا والد بیمار تھا, وہ ادھر اس کا علاج کرانے گیا ہوا تھا, تو کہتے ہیں پیچھے سے شاید کال بھی آئی کہ آپ 4 شیڈول میں, آپ وہاں کیا کر رہے ہیں.
تو اس کو آنا پڑا. فورتھ شیڈول موجودہ جو رجیم ہے یہ سمجھتا ہے فورتھ شیڈول بہت ایزیلی ہے, بہت وہ تو کرتے ہیں, لوگوں کو ابزن کرتے ہیں, لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں, لوگوں کی زندگیوں کو آپ اجیرن بناتے ہیں. فورتھ شیڈول معمولی چیز ہے, ایک عام آدمی سوال تو آپ پتہ کریں, شاید وہ فورتھ شیڈول میں نہ ہوتا, ادھر ادھر ہوتا تو شاید بچ جاتا. لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے اوورال سوسائٹی کو کہ ایک دفعہ بیٹھ بھی گئے ہیں, جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ یہ عہد کرتے ہیں کہ ہماری دشمنی ختم ہے, ہم کچھ نہیں کریں گے. اس کے باوجود یہ کچھ ہوتا ہے تو اس پر سوسائٹی اپنا کردار ادا کرے جنہوں نے یہ مصلحت کرائی تھی. اور یہ دکھ کی بات ہے, انفارچونیٹلی ہمیں دیکھنا ہوگا ہماری سوسائٹی میں آج تک ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا کہ بھائی کوئی پسند کی شادی کرے. بدقسمتی سے ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا, پھر وہ ایسی وہ کرتے ہیں کہ وہ کورٹ میرج کرتے ہیں, پھر اس کے بعد پھر یہ حالت ہوتی ہے. تو گزارشات یہ ہیں کہ چیزوں کو ایزی کریں, تھوڑا بہت فلیکسیبل ہوں. کہیں دیکھ رہے ہیں کہ اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے, کل چیزیں خراب ہو سکتی ہیں, تو کوئی معقول راستہ نکالا جائے. کیا ہر وقت یہ ہوگا؟ یہاں پہ تو وہ کیا کہتے ہیں, پسند کرنا بھی اب ایک گناہ ہے. جب دو لوگ وہ کر رہے ہیں, ایکسیپٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے کو, کوئی درمیانی راستہ نکال لیتے. لیکن خیر, تو یہ انتظامیہ والوں سے بھی گزارش ہے کہ اس میں وہ تو ہے, لیکن یہ آپ لوگ بھی کہیں نہ کہیں اس کے ذمہ دار ہو. یہ فورتھ شیڈول میں ناجائز کسی کی نہیں بنتی تو آپ فورتھ شیڈول میں ڈالیں, نہیں بنتی تو آپ اداروں کو یوز کر کے اٹھوا لیں, نہیں بنتی تو آپ لوگ ناجائز اپنے چہیتے بٹھا کے FIR کرائیں. ایسے نظام چلے گا؟ ایسے وہ کرو گے آپ لوگ سسٹم کو ٹھیک کرو گے؟ نہیں ہوگا. اس کے لیے قانون سازی لازمی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ابھی ینگ ڈاکٹر والے احتجاج کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ لوگوں کا حق ہے, لیکن عام آدمی کی مشکلات کو ضرور وہ کریں. اور دوسرا, کوشش کریں کہ آپ کی لینگویج, آپ کا ایکشن مسیحاؤں والا ہو. آپ سخت سے سخت احتجاج کریں, لیکن آپ کی ورڈنگ, آپ کا ایکشن وہ دکھے یار ڈاکٹر ہیں. مطلب میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ کیا DIG کے سامنے آپ لوگوں سے بڑے عہدوں والے اس کو وہ کر سکتے ہیں, ایک وہ رکھا ہوا ہے. اور ایک اور بات, ایک دفعہ میں کہیں بیٹھا ہوا تھا تو ایک سیکریٹری کے جو بیٹے تھے نا, وہ بڑے شوقین تھے پروٹوکول کے کہ بھائی ACS ہوں بن جاؤ تو یہ بلٹ پروف گاڑیاں ہیں, اتنا اسکواڈ ہے, یہ وہ. تو وہ جو سیکریٹری صاحب تھے تو انہوں نے کہا نہیں بھائی, کسی میں اگر تھوڑا بہت ظرف ہے, کوئی اگر بلوچستان میں یہاں پہ ہے تو وہ ACS ہوں سے بھاگتا ہے, کہتا ہے یار کیا, ایک تو میں یہاں سے ہوں, پھر یار لوگوں نے جو ہے نا بندے وہ کرنے ہیں, اور ذمہ داری جو ہے نا اس نے قبول کرنی ہے. تو اب ہیلتھ بھی کیا اس لیول پہ جائے گا کہ ہر سیکریٹری, ہر بیوروکریٹ کہے گا کہ یار میں نے ہیلتھ سیکریٹری شپ ہی نہیں کرنی ہے, کہ یہاں آؤں گا اور بے عزت ہوں گا, یہ حال ہوگا. کیا کیفیت ہوگی, مطلب کیا وہ ہوگا. اور دوسرا, پچھلی دفعہ بھی انفارچونیٹلی جو ہوا, ینگ ڈاکٹرز والوں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے. اور آپ کو پتہ ہے جب ہمارے تو الحمدللہ ادارے ہیں نا کہ بکس کسی ایک پہ نکالنا, پورے گھر پہ نکالا جاتا ہے. چھاپے مارنا, خواتین, مائیں, بہنیں, ٹھیک ہے, اور پھر اگر وہ نہیں ملتے تو پھر کوئی بھائی, والد اٹھایا جانا. تو یہ چیزیں یقیناً ینگ ڈاکٹروں کے ساتھ جو پچھلی دفعہ ہوا, ان کے دلوں پر بھی نقوش ہوں گی. یہ چیزیں تکلیف دہ ہوتی ہیں, اور میں خود اس چیز سے گزرا ہوں تو مجھے آئیڈیا ہے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی ہے. لیکن ساتھ میں پھر میں کہتا ہوں کہ میرے ساتھ جنہوں نے کیا مجھے معلوم ہے, وقت آنے پہ ہم بھی دیں گے جواب, لیکن ہم پراپر طریقے سے دیں گے. ہم ان کی گیس خراب نہیں کریں گے, ہم گالم گلوچ نہیں کریں گے, ہم وائلنٹ نہیں ہوں گے, احساس ضرور دلوائیں گے. آج ہم پہ بھی مشکل وقت ہے, جی رہے ہیں, میدان نہیں چھوڑ رہے, جو یہ کر رہے ہیں ہم سہ رہے ہیں, لیکن گریس ہم ابھی تک اپنی ان کی بھی نہیں انشاءاللہ خراب ہونے دیں گے. ہاں, جو انہوں نے کیا ہے, کمزور کو معافی دی جا سکتی ہے, جو طاقت کے
نشوں میں آ کے آپ کے ساتھ زیادتی کرے، ظلم کرے، ناانصافی کرے، اس کو تھوڑا بہت سبق سکھانا لازمی ہوتا ہے. اور زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ گریسفل وے میں، قانونی طریقے سے اور اچھے طریقے سے جواب ضرور دیا جائے گا. یہ ہمارا ہر طریقے سے حق بھی بنتا ہے، لیکن ساتھ میں یہ ہے کہ ہم نے بہتری کا بھی سوچنا ہے. ہمارا صوبہ، ہمارے لوگ بہت درپدر ہیں، بہت مشکلات سے گزر رہے ہیں. ہم نہیں سوچیں گے تو کون سوچے گا؟ تو اس لیے آپ اپنا احتجاج کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، آپ لوگوں کا حق ہے، لیکن او پی ڈیز بند کرنا، لوگوں کو تالے شالے لگانا، اس کو میرے خیال میں تھوڑا سا ریلیکس کیا جائے تاکہ چیزیں کمپلیکیٹڈ نہ ہوں. اور دوسرا سیکریٹری صاحب سے بھی گزارش ہے اور باقی حکومت سے بھی کہ وہ اس لیول پہ مزید نہ جائیں کہ ڈاکٹروں کو گرفتار کریں یا آخر لیول تک لے جائیں. کوئی درمیانی رستہ نکلے تو یہ سب سے بہتر ہے، اور یہی میرے خیال میں حل ہے. چیزیں جتنی کمپلیکیٹڈ ہوتی جائیں گی، آخر میں متاثر عام عوام نے ہونا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.